عاشق ہے وہ ہاتھ اونچا کرے، جو صحابہ کا عاشق ہے ہاتھ اونچا کرے۔ اب جو نیچے رکھے گا وہ سرکار کا عاشق نہیں، بھلے وہ تہجد گزار ہے، جماعت کا پابند ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن کیا کہ جو بے علم ہوتا ہے وہ پھر ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں ایسے نعت خوان عطا فرمائے، اور جن کو دیکھ کر ایک الحمدللہ ہوتا ہے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ہے ان لوگوں کا، تو اللہ باشرہ نعت خوانوں سے ہمیں نوازے۔ گلا میرا تو کافی ڈسٹرب ہے، میرے مسجد کے نمازی سارے جانتے ہیں کہ کافی ڈسٹرب ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے نہایت ہی محترم معزز ہمارے نمازی جو ہیں شہریار ایدی صاحب، ضیاء اپنا شایان وغیرہ شاہ رخ، تو ان سب بھائیوں کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ ہمارے بغدادی کو سونڈ والے بھائی، میم پروڈکشن والے، کہ جو ہمارے پروگرام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اس بے بامسمہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ جیسا ان کا نام ہوتا ہے ویسا ان کا کام ہوتا ہے، نسبتوں والا نام رکھا ہے بغدادی، تو ماشاءاللہ اللہ نے پھر نوازا بھی ویسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ہمارے یہ کو سونڈ چلانے والے ہیں، جو عشاقان رسول کے دلوں میں ایک اچھے طریقے سے آواز کو راسخ کرنے میں مدد دیتے ہیں، اللہ ان کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ بالخصوص یہ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو در حبیب کی بعد بہادری نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی رونقوں کو اللہ بحال فرمائے۔ ایک دو اشعار پیاری ماں کی شان میں اللہ میری والدہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اس کے بعد انشاءاللہ زہیر بشیر صاحب کے آنے تک انشاءاللہ چند کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جینا میں الہی بسا والدہ کو، جینا میں الہی بسا والدہ کو، محمد کے جلوے دکھا والدہ کو، بسا والدہ کو، کھلے قبر میں رحمتوں والی کھڑکی، ملے خلد میں داخلہ والدہ کو، محمد کے جلوے دکھا والدہ کو، محمد کے جلوے دکھا والدہ، یقیناً ملے گے خدا تیری رحمت ملی ہے، جو خاک شفا والدہ کو، کرم ہوگا جنت میں رکھے الہی، کرم ہوگا جنت میں رکھے الہی، اگر سیدہ فاطمہ والدہ کو، محمد کے جلوے دکھا والدہ کو، جینا میں الہی بسا والدہ کو، الہی وہ نعت نبی گنگنائے، ملے کاش رنگ رضا والدہ کو، مجھے
دعائیں میں کرتا رہوں اور برابر نداء بخشا گیا والدہ کو نداء بخشا والدہ کو پنجابی کا کلام ہے، کیونکہ پنجاب سے بھی کئی لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، بعد میں پھر کہتے ہیں آپ پنجابی میں کلام نہیں پڑھتے. تو چلو یہ ہے کہ بغدادی کو سون سے پنجابی کلام بھی ایک پڑھ دوں، اور بہت ہی پیارا کلام ہے. 2 شعر اس کے پڑھوں گا، اس کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے محترم مہمان صلاح خان زہیب اشرف صاحب بھی تشریف لے آئیں گے. صلو علی الحبیب. دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے. منگے ایک بار دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے. علی ہے درد بچیاں دی میں لج پالی تو صدقے جا، علی ہے درد بچیاں دی میں لج پالی تو صدقے جا. منگے ایک وار جے کوئی، منگے ایک وار جے کوئی او نسلا تار دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے. جدوں اے بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھاندی اے، جدوں تے بے وفا دنیا مینوں نظراں وکھاندی اے، دلا سے پیار دے مینوں، دلا سے پیار دے مینوں میرے سرکار دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے پنجابی کی نعت صرف سمجھ میں نہیں آتی، پنجابی کے ڈرامے سب کو سمجھ میں آتے ہیں. وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں نا، پنجابی ڈائیلاگ سب کو آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسے اتفاقی بات ہے کہ نعت کے معاملے میں. اچھا پنجاب میں بھی اب جب جاتے ہیں تو کبھی اردو کا کلام پڑھتے بابے کہتے ہیں پتر ذرا پنجابی وچ پڑھ، اردو سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا بابا جی آپ کو اردو سمجھ میں نہیں آتی تو جتنے ٹی وی چینل ان کے سامنے تو سبھی بابے بیٹھے ہوتے ہیں اور اردو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، انگلش بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کلام ایسے ہیں کہ پنجابی کے کلام کے اگر بندہ سمجھے تو بڑی اس میں اللہ نے ایک چاشنی رکھی ہے، ایک محبت رکھی ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. صلو علی الحبیب. رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خدا، شب زلف یا مشک خدا، ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر لے جا فضا. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر لے جا فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہاں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور دن لاغ میں کونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سارا، ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سارا. حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حق یہ کہ واصف ہے تیرا،
استاد زمن شہنشاہ سخن الشاہ حسن رضا خان علی رحمت الرحمان کا ایک کلام ہے، پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ فرماتے ہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقتے ہوئے نبی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقتے ہوئے نبی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، رحم کی سرکار میں پرسش ہے کی بہت، رحم کی سرکار میں پرسش ہے کی بہت، اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں، اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں، اور کچھ خبر بھی ہے، کچھ خبر بھی ہے کہ میں برا ہوں کیسے اچھوں کا برا، کچھ خبر بھی ہے کہ میں برا ہوں کیسے اچھوں کا برا، ارے مجھ برے پر سائی دو تو نازنی اچھی نہیں، مجھ برے پر سائی دو تو نازنی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، اور اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے، ارے اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے، آہ ایسی موت ایسی، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک چھوڑے، ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک چھوڑے، کیونکہ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ارے ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے، اور روزے دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک دن والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں، ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری نہیں، ذرائے طیبہ کی طلعت کے مقابل ہے کمر، ذرائے طیبہ کی طلعت کے مقابل ہے کمر، ارے گھٹتی بڑھتی 4 دن کی روز
اچھی نہیں، گھٹتی بڑھتی 4 دن کی چاندنی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی، ان کے در سے دور رہ کر زندگی کیوں نہیں اچھی؟ مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے ایک کلام کے مقطع فرماتے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن۔ بندہ دنیا کے ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہے نا تو کہتا ہے ہاں خدا شاہد ہے کہ روزے جزا کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی۔ تو مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اللہ نے ہمیں ایسے امام دیے، یقین جانے کہ ایسا سا کلام لکھا۔ اچھا جب موسم حج ہوتا تھا نا تو ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پر جو ترکی کے بادشاہ تھے، اس وقت خلافت عثمانیہ تھی، تو یہ جب مدینہ قافلے جاتے تھے نا تو موسم حج میں تو وہاں پر جو شریف مدینہ تھا تو گورنر مدینہ تھا، تو وہ ایسا کیا کرتا تھا کہ تمام ملکوں کے جو بڑے بڑے شعراء ہیں ان کو دعوت دیتے اور کہتے کہ آپ اپنی زبان میں جو آپ نے کلام لکھے ہیں مجھے پڑھ کے سنیں۔ اچھا اگر وہ کہتے کہ مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کسی چیز سے تشبیہ دیتے کہ اس پر کوئی شعر لکھے، یا مینار پر یا محراب پر یا منبر پر یا حضور کے قدمین شریفین ہیں یا مدینہ شریف کی مٹی ہے، اس پر کوئی کلام کوئی اشعار لکھے، تو ہر کوئی اپنی زبان میں لکھتا تھا۔ ترکی والا اپنی زبان میں، اردو والا اپنی زبان میں، عربی والا اپنی زبان میں، پھر اس کلام کا ٹرانسلیٹ کر کے جو وہاں مدینہ شریف کے گورنر تھے ان کو بتایا جاتا، عاشق رسول تھے، تو ان کو جو اچھا لگتا نا اس پر وہ انعام دیتے اور نوازتے اور بہت سے انعامات سے۔ تو وہاں پر ایک پاکستانی شاعر تھا، اس وقت پاکستان تو بنا نہیں تھا، تو اردو دان جو تھا اس نے ایک شعر لکھا، اس کا جب ترجمہ کر کے ان کو بتایا گیا تو انہوں نے اس کو داد دی اور کچھ انعامات سے بھی نوازا۔ بڑا خوش ہوا کہ یار کلام سب لوگوں نے داد بھی دی، اور جو شریف مدینہ تھا یہ مدینہ کا جو گورنر تھے بڑے خوش ہوئے۔ اچھا شعر اس نے کیا لکھا تھا؟ جو گورنر تھے مدینہ کے انہوں نے کہا کہ یہ جو مدینہ سرکار کے روضہ انور کے سامنے جو 2 کھجور کے درخت ہیں ان پر کوئی شعر لکھے، تو شاعر جو تھے وہ لکھتے تھے، فوراً نہیں لکھتے تھے۔ اب انہوں نے کلام لکھا کہ درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہے جیسے لیلا خیمہ لیلا کے سامنے۔ یعنی کہ اس نے یہ کہا کہ درخت اس عقیدت سے سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اس طرح مجنو اپنے لیلا کے گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ سب نے داد دی، اور میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بھی وہاں پر تھے، تو انہوں نے وہ خاموش رہے۔ بعد میں جب انعام اس کو دیا گیا تو اعلیٰ حضرت سے جا کے کہتا ہے آپ نے نہ واہ کہی نہ آہ کہی، وجہ کیا ہے؟ تو پھر پنجابی کا ایک شعر ہے، جڑے محرم راز حقیقت آندے وہ راز حقیقت دا کھول دینے، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلا، جنہ ویکھ لیا وہ بول دینے۔ یعنی کہ باتیں تو وہ کرنے جو دیکھا نہیں ہے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا، جب سرکار کو دیکھ لیتے ہیں نا کیونکہ زبانیں خاموش ہیں۔ میرے امام نے کہا میرا دل تو نہیں کرتا تھا کہ میں بولوں، لیکن اب چھیڑ دیا ہے تو سنو۔ کہا کہ تجھے رونا چاہیے اس شعر پر کہ تیری اتنی جرت، تو نے کہا کہ درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے،
اور آگے کیا پڑھا کہ مجنو کھڑا ہے جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. کہا تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو نے آقا کے روضہ انور کو تو نے معاذ اللہ لیلا قرار دے دیا اور درختوں کو مجنو قرار دے دیا. کہا پھر کیا لکھوں؟ کہا کاش تو یہ کہتا کہ درخت کھڑے ہیں. میرے امام نے جب قلم اٹھایا تو دیکھیں کیا کمال کر دیا. فرماتے ہیں درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش معلا کے سامنے. قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش معلا کے سامنے. کہا کہ جس طرح محفوظ معصوم عن الخطا ملائکہ ہیں، ان کے سامنے بھی معصوم عن الخطا امام الانبیاء ہوں تو پھر بات بنتی ہے. اور تو نے حضرت نے آقا کے روزے کو عرش معلا قرار دیا اور درختوں کو کیا کہا؟ یہ کون ہیں؟ قدسی ہیں، جو صبح 70,000 رات کو 70,000 آ کر سرکار کی بارگاہ میں درود سلام پڑھ کے جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ فرشتہ آ جاتا ہے نا سرکار کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے، تاکہ ہم تو دوسری مرتبہ اس کی باری نہیں آئے گی. لیکن یہ سرکار کے عاشقوں کو اللہ نے انعام دیا ہے کہ بار بار حاضری ہوتی ہے، بار بار حاضری. کتنا بڑا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعا کریں کہ اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرمائے. اللہ پھر ہمیں اس در پہ جانے کی حاضری اللہ نصیب فرمائے. تو میرے امام کا قلم جب اٹھتا ہے نا تو پھر یہ کلام لکھتے ہیں کہ وہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا. اب انشاءاللہ میرے خیال میں تشریف لانے والے ہیں صاحب، اگر نہیں آئے تو ہمارے انشاءاللہ بشار صدیقی صاحب انشاءاللہ دوبارہ ان کی خدمات حاضر کریں گے. میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اتنا کلام پڑھ سکوں. یقین جانے کہ میں یہ خوش آمد نہیں کر رہا، میرے گلے کا میرے نمازیوں کو پتہ ہے کتنا پنچر ہوا ہوں 2 ہفتے سے، قرات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا. لیکن یہ ان کا خلوص ہے کہ خلوص سے یہ کو چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ گلا جو ہے ساتھ دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. میرے سننے والے بھی ان کو پتہ ہے میں نے ایسے کلام کبھی پڑھے نہیں جو آج پڑھے. تو یہ سرکار کی خاص نظر کرم ہوئی کہ کلام پڑھ لیے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ آپ بیان سنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. جامیں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جامیں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و جوانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، جوانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو. مجھے پتا ہے کلام سب کو آتا ہے، اس لیے مجھے کہنے کی حاجت بھی نہیں ہے. جوانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے. نبی سے جو ہے بیگانہ
اسے دل سے جدا کر دے. مشہور حدیث پاک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھے تھے اور جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا کہ کہا کہ بابا جان میدان بدر میں جب ان کے بیٹے ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو عرض کرنے لگے بابا جان جنگ بدر کا مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. تو آپ کی تلوار کی زد میں اگر میں آ جاتا آپ کیا کرتے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کیا فرمایا بیٹا میں تو کئی مرتبہ آیا, اگر تم میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتا نا تو تیرا سر میں تن سے جدا کر دیتا. وہاں تجھے اپنا بیٹا نہ دیکھتا بلکہ نبی کا گستاخ اور بے ادب دیکھ کر تو جہنم واصل کر کے چھوڑتا. تیری یہ خوش قسمتی کہ تو ایمان لے آئے. تو یہی پیغام مولانا اختر رضا خان صاحب تاج الشریعہ دے رہے ہیں, کیا کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان مال ان پر فدا کر دے. پدر مادر برادر جان مال ان پر فدا کر دے. منور میری آنکھوں کو دعا کر دے. اچھا جب بندے کو تھوڑی سی بلندی ملتی ہے نا بندہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا اپنی اصلیت کو بندہ کبھی نہ بھولے کہ میں کیا تھا, آج اللہ نے مجھے کتنا نوازا, کتنا دے دیا. ایک واقعہ آپ نے سنا تھا کہ محمود غزنوی کا, ان کا ایک وزیر تھا ایاز. تو ایاز بہت مقبول تھا سلطان محمود غزنوی کا, تو اس کو اپنا وزیر بنایا ہوا. اب آپ کو پتا ہے کہ حاسدین بھی ہوتے ہیں کہ اب یہ کہتے ہیں یار اس کی کوئی ایسے ویکنس پوائنٹ ہے اس کا ڈھونڈیں اور جا کر بادشاہ کو بتائیں تاکہ اس کو دور کریں یہاں سے, تاکہ ہمیں موقع ملے کھانے پینے کا. اب اس کا پیچھا کرنے لگے کئی لوگ حاسدین. اچھا جب ایاز رات کو گھر جاتا دروازہ بند کرتا اور ایک صندوق کھول کے اس کو دیکھتا رہتا اور پھر روتا, یعنی کہ منہ سر نیچے کر کے اس کو دیکھتا رہتا. اب جو حاسدین کھڑکیوں سے دیکھتے یا باہر سے دیکھتے ان کو نظر نہیں آتا صندوق میں کیا رکھا ہوا. اب وہ سمجھ گئے کہ اس نے کوئی نہ وزیر کا اپنا بادشاہ کا مال جو ہے نا چوری کیا ہوا ہے, صندوق کے اندر رکھتا ہے اور آ کے دیکھتا ہے کہ کتنا ہے کیا ہے, روزانہ یہ دیکھ کر پھر سوتا ہے. اس نے بادشاہ کو شکایت لگائی کہ جسے تو وزیر بنایا ہے نا, جسے تو اپنا ہم راز سمجھتا ہے نا, یہ تو تیرا بیڑا غرق کرنے پہ تلا ہوا ہے. دیکھ روزانہ جا کے گھر میں کرتا کیا ہے, ایک خزانہ تیرا پتہ نہیں چوری کرتا ہے, جا کے صندوق کھولتا ہے, اس کے اندر جا کر باکس کے اندر پتہ نہیں کیا رکھتا ہے, کافی دیر تک دیکھتا رہتا ہے, پھر یہ آرام کرتا ہے. بادشاہ نے کہا نہیں میرا ایاز ایسا تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ کسی نے غلط فہمی پھیلائی. کہا نہیں ساتھ چل کے دیکھیں. انہیں کہا کہ جب آج ایاز جب گھر کو جائے نا تو مجھے بھی بتانا, میں پیچھے چلوں گا, جا کر دیکھوں گا اس سوراخ سے یا کھڑکی تھی یا جو بھی تھا تو میں بھی دیکھوں گا. جب دیکھا بادشاہ پیچھے پیچھے گیا, جیسے ایاز جا کر وہاں پر اپنے گھر جا کر اس باکس کو کھولتا ہے اور دیکھتا ہے, اب پیچھے والوں کو نہیں پتا کہ وہ رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے. بادشاہ نے جا کر یہاں پہ ہاتھ رکھا اور ڈر گیا یہ کیا ہو گیا. بادشاہ نے پیچھے سے دیکھا اور ایاز نے پیچھے بادشاہ کو دیکھا, کہا بادشاہ آپ. کہا کہ ایاز آنکھوں میں اتنے آنسو اور سارا چہرہ تیرا آنسو سے بھرا ہوا ہے, کیا وجہ ہے, کیا ہوا ہے. جب کہا اس صندوق کو دیکھ. اب صندوق دیکھتا تھا تو کہا کہ میری ماں نے کہا تھا ایاز اللہ تجھے بہت دے گا, ماں کی جو قدر نہیں کرتے ماں کی قدر کر. آج ایک کسی نے پیاری بات کہی تھی کہ ماں کبھی نہیں مرتی, ماں کبھی دعا میں یاد آتی ہے, کبھی نماز میں یاد آتی ہے, کبھی دکھ میں کبھی سکھ میں, ماں کبھی نہیں بھولتی. تو ایاز نے کہا بادشاہ میری ماں نے مجھے کہا تھا ایاز اللہ تجھے بڑی عزتیں دے گا, بڑا مال و دولت دے گا, لیکن ایک بات یاد رکھنا اپنی اصلیت کو نہیں بھولنا, غریبوں کا خیال کرنا, اپنی اصلیت کو پہچاننا اس وقت.
کہا اللہ نے مجھے آج وزیر بنا دیا، سب کچھ ہے، لیکن یہ صندوق کے اندر کیا تھا پتہ ہے؟ اس کے اندر اس کے بچپن کے یا جوانی کے پھٹے پرانے کپڑے رکھے ہوئے تھے، جوانی کی چپلیں رکھی ہوئی تھی ٹوٹی ہوئی، جس کو سلائی خود کرتا تھا۔ کہا کہ آ کے روزانہ ان چپلوں کو دیکھتا ہوں، ان کپڑوں کو دیکھتا ہوں جس میں پیبند لگے ہوئے ہیں 20 30 اور کہتا ہوں یاز ماں کا کہنا، ماں کی نصیحت کو کبھی نہ بھولنا، اس لیے آ کے دیکھتا ہوں۔ تو اس لیے بندہ اپنی اصلیت کو کبھی نہ بھولے اور اپنے مقام کو پہچانے۔ تو مولانا اختر رضا خان صاحب فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خاندان سے ہیں، فرماتے ہیں کہ مقام کیسا بھی آ جائے کبھی اس پہ اترانا نہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ فضا میں یوں نہ اترائے، ندا کر دے وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما کر دے۔ یقین جانے کہ آخر میں ہمیں ایک ہی عمل کام ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں پتہ نہیں قبول ہیں یا نہیں۔ اور شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایسی شخصیت ہیں جو ہر روز سرکار کے در دولت پر درس حدیث کیا کرتے تھے۔ آقا کریم نے خواب میں آ کر فرمایا کہ عبد الحق جاؤ ہندوستان کے اندر میرے دین کی تبلیغ کرو، وہاں اس وقت میرے دین کی ضرورت ہے، لوگوں کے اندر اسلام پھیلاؤ۔ صبح اٹھے، سوچا کہ سرکار نے خواب میں آ کے حکم تو فرمایا ہے، لیکن ایک یاد تڑپائی کہ یہاں جب پریشانی ہوتی ہے سرکار کے گنبد کا دیدار کر لیتا ہوں، سرکار کے در دولت پہ حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن جب ہندوستان چلا جاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ حضرت بلال نے بھی دیکھے نا کہاں سے شام سے مدینہ واپس آ گیا، کہا کہ میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ دوسرے دن پھر سوئے، پھر خواب میں سوئے، لیکن دل کی آنکھیں کھل گئی، قسمت جاگ اٹھی۔ آقا کریم نے فرمایا عبدالحق کیا سوچتے ہو کہ یہاں پر میری بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، وہاں پر نہیں ہوگی؟ تم جاؤ میرے دین کی تبلیغ کرو، میں آمنہ کا لال ہندوستان میں آ کے تجھے زیارت کروا دیا کروں گا۔ تو اس لیے اپنے نبی سے کوئی مانگے تو صحیح، کوئی ان کے در سے مانگ کر تو دیکھے، وہ کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو مولانا اختر رضا خان صاحب اپنے کلام کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا، ویسیوں میں بیٹھ جا، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، یہ معرفت کے راستے، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں جنیدیوں سے جا کے مل، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ
عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفیں تو سب صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، مظفرات تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، مظفرات تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے اگر توجہ چاہیے تو یار کمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یار کمالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، کہ وہاں فاصلوں کی زیادتی میں عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کے اویس ہے تو کوئی پاس رہ کے بلال ہے، تیرے باج میرا نہیں گزارا مدینے دیا چند سونیا، کدی ساڈے وال پا جا تو پھیرا مدینے دیا چند سونیا، وہاں فاصلوں کی زیادتی میں عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کے اویس ہے تو کوئی پاس رہ کے بلال ہے، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام احباب تشریف لائے، آگے آگے آ جائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، آگے آگے تشریف لیں پیچھے تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے، آگے آگے تشریف لیں۔ انشاءاللہ زہیب اشریف صاحب چند دیر کے بعد تشریف لانے والے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا محمد اویس نقشبندی امام و خطیب جامعہ مسجد ناخدا کچھی میں سوسائٹی والے انشاءاللہ تشریف لائیں گے، 11 بجے حضرت کا بیان شروع ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ آئیے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ کافی عرصہ ہو گیا حاضری نہیں ہوئی، اللہ کریم وہ دن لائے کہ ہمیں مدینہ طیبہ کی اللہ بعد بحاضری نصیب فرمائے۔ سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو سرکار کے قدموں میں سرکار کے قدموں میں انشاءاللہ حاضر ہو کر یہ استغاثہ پیش کریں گے۔ آج اگرچہ سینکڑوں میل دور ہیں لیکن تصور میں آئیے سرکار کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار
میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے میرے یار توجہ مائے میں کب آنے کے قابل نہ رحمت نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار جو فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اور ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے یا رسول اللہ ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ سکتی ہے مسجد اقصی رستہ تیرا ایک بار پھر طیبہ سے کشمیر میں آ سکتی ہے یہ بے بس امت رستہ تیرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرم کرو گے تو کرم کون کرے گا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ
اور عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے سزا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے سزا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار سواہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوائے اس کے کیا اور چارہ کروں میں کہوں کس سے آ جا کر سنے کون میرے دل میں پر میرے غم کا فسانہ مدنی مدینے والے طیبہ دے اے مسافر پہنچی تو جد مدینے روزے دیاں تو جالیاں جد سینے نال تو لاویں میری بھی حاضری لئی رو رو کری دعا مور کے نا کہ سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ سرکار جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا کہ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری انشاءاللہ مظفر وارثی صاحب کا کلام ہے اس کے دو اشعار پڑھ کے انشاءاللہ پھر کبریٰ علامہ صاحب کا بیان شروع ہوگا اسٹینڈ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر جاؤ اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا ہماری نہایت خوش قسمتی الحمدللہ آج ہماری اس محفل اجتماع ذکر و نعت میں حضرت علامہ مولانا محمد اویس نقشبندی
حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے، ہم دل کی عطا گرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں حضرت کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمارے قلوب کو مالا مال فرمائیں۔